السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگ دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد اور آباد فرمائے اور ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ویڈیو میرا بنانے کا مقصد ہے وہ ایک افسوس بھی ہے، اور عوام میں جو جہالت ہمارے لا علمی بڑھتی جا رہی ہے اس کے سبب جو ہے ہم گناہوں کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ عموماً جو جائز کام بھی ہمارے ہیں تو ان میں بھی ہم غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اور گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ آج جس ٹاپک میں بات کروں گا آپ نے تھمبنیل تو دیکھ لیا ہوگا انشاءاللہ، اور جو میتوں میں ہماری آج باتیں جو ہو رہی ہیں اور غلط باتیں ہم کر رہے ہیں، اور خاص طور سے خواتین یعنی وہ عورتیں باتیں کرتی ہیں ایسی باتیں جو شریعت نے جن کو منع فرمایا ہے، علماء اکرام نے منع فرمایا ہے، مفتیان اکرام نے منع فرمایا ہے۔ آپ جیسا جانتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ گھر ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہ بتائیں، ایک سب سے بڑی سوچنے والی بات ہے۔ کیا اگر کوئی انسان انتقال کر گیا ہے تو اب یہ مانا جائے گا کہ پورا گھر ناپاک ہو گیا؟ دوسرا یہ کہ اگر وہاں پر کوئی آئے تو عورتیں یہ باتیں کرتی ہیں گھر جا کے نہانا چاہیے، نہانا ضروری ہے۔ یہ میرے سامنے باتیں آئیں تو میرے دل کو تکلیف سی ہوئی کہ عورتیں اس میں کی باتیں گھروں میں بیٹھ کے سوچتی ہیں کہ اگر کسی کے میت میں ہم جائیں تو ہمارا جسم ناپاک ہو گیا معاذ اللہ، یا کراہت پیدا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے میت میں جائیں تو پھر آ کے ہمیں نہانا ضروری ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی باتیں بالکل بھی مسلمان کو شوبہ نہیں دیتی۔ خاص طور سے عورتیں ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ میتوں میں جا کر ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت امید سے ہے جس کے اولاد کی ولادت ہونے والی ہے تو اس عورت کو اس گھر میں لے کر نہیں جاتے اور اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ تم مت جاؤ ورنہ کچھ ہو جائے گا، خدا نخواستہ کیا ہو جائے گا۔ ارے کیا ایک دن مرنا نہیں ہے؟ یا جس عورت کے ولادت ہونے والی ہے اس کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے بھائی کا ہو جائے، اس کے شوہر کا ہو جائے یا اس کے والد کا ہو جائے، خدا نخواستہ، تو کیا وہ عورت ایک بند کمرے میں ہو جائے گی کہ اس کو بند کمرے میں بٹھا دیا جائے گا کہ میت والے گھر میں نہ جائے؟ نعوذ باللہ، توبہ کیجیے اور ایسی باتوں سے بچیے۔ یہ باتیں ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور جو باتیں شریعت مطہرہ نے جائز کی ہیں ان کاموں کو کیجیے۔ ہاں، اگر کوئی غسل کرانے والا ہے جو غسل دے رہا ہے، اگر وہ نہاتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پانی کی چھینٹیں وغیرہ آ جاتی ہیں، یا اس کا دل کراہیت کرتا ہے، غسل دینے کے بعد بدبو وغیرہ آتی ہے بعض ٹائم، تو اس کو اگر غسل وہ کر لے تو بہتر رہے گا۔ لیکن جو آیا ہے اب وہ میت میں اگر لگا ہوا ہے، کسی کے رشتہ دار عزیز کا انتقال ہوا ہے، تو وہ ایسی باتیں نہ کرے کہ ہمیں نہانا ضروری ہے، اور گھر میں اگر 40 دن ہو جائیں تو چونا کرانا ہی ضروری ہے، پینٹ کرانا ہی ضروری ہے، گھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی باتیں نہ کیجیے۔ اگر کوئی کسی کا انتقال کر جائے، نہ اس سے گھر ناپاک ہوتا ہے، نہ گھر میں بلائیں آتی ہیں، نہ مصیبتیں آتی ہیں، اور نہ ایسا ہے کہ کوئی دوسرا انتقال کرے گا۔ موت برحق ہے اور موت آنی ضروری ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیجیے جو باتیں گناہ کی ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہیں۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس کی خیر خواہی کیجیے، کھانے کا انتظار مت دیکھیے کہ ہمیں کھانا کھانا ہے جا کر، یا تیجے والے دن اگر گئے ہیں تو اس کے کھانے کا انتظار نہ دیکھیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنے گھر میں آئیں، پکائیں، کھانا کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، اور ہو سکے تو جس کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت کھانا پکا کر لے کر جائیں، اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں غلط ہیں کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو چونا کرانا ضروری ہے۔ اب اچھا یہ بتائیں، اس کے نہ کپڑے استعمال ہوتے ہیں، نہ اس کا پلنگ استعمال کرتے ہیں، سب توڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کا پیسہ تو خوب استعمال کرتے ہیں۔ جو میتوں میں آتے ہیں وہ بھی اس کے نام کا کھانا تو خوب کھاتے ہیں، بریانیاں تو خوب کھاتے ہیں، گوشت روٹی تو خوب کھاتے ہیں۔ اس سے ڈر نہیں لگتا کہ اس کو علماء نے منع فرمایا ہے؟ لیکن جن باتوں کو علماء نے منع نہیں فرمایا، یعنی جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام تو ہم کرتے نہیں ہیں، تو جن سے رکنے کا ہم حکم دیا گیا ہے وہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے سینوں سے شاید نکلتا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اسی کے سبب آج ایسی باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور سے عورتیں دھیان دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو بات تمہیں معلوم نہیں ہے وہ علم والوں سے پوچھ لو۔ اور ان عورتوں کے پاس تو نہ جانے کیسی باتیں آ جاتی ہیں کہ صاحب اب میت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 چاند ہو گئے، 4 چاند ہو گئے، 2 چاند ہو گئے، یہ نئی باتیں لے کر آتی ہیں۔ پہلے کبھی اس میں کی باتیں نہیں ہوئیں، تو ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ کسی کے گھر میں بھی انتقال ہو جائے اس سے گھر ناپاک نہیں ہوتا ہے، چونا کرائیں یا نہ کرائیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں چونا کرائیں یا نہ کرائیں اس سے مردے کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس کو جو فائدہ پہنچے گا وہ آپ کے ایصال ثواب سے پوچھے گا، نیک اعمال سے پوچھے گا، قرآن پاک کی تلاوت سے پوچھے گا۔ ہم پتیلے بنانے میں تو لگ جاتے ہیں، بریانیاں بنانے میں لگ جاتے ہیں، خوب خرچہ کرتے ہیں،
लेकिन ये मुस्तहब काम है। लेकिन जो नमाज़ें हैं, रोज़े हैं, नवाफिल हैं, कुरान पाक की तिलावत है, नमाज तो भाई फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, पहले हमें नमाज अदा करनी है, फातिहा दिलाना ये मुस्तहब काम है। अगर किसी ने नहीं भी दिलाई तो कोई गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने नमाज छोड़ दी है तो वो गुनहगार होगा, अज़ाब नार का हकदार होगा और उसे जहन्नम की आग में भी जलना पड़ सकता है अगर उसने तौबा ना की तो। इसलिए जो काम ज़रूरी है मैयतों में वो किए जाएँ। फालतू की बातें, फालतू की जहालत वाली बातें, लाइल्म वाली बातें ना की जाएँ, बल्कि अपने उलमा से पूछ लिया जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।